اللہ الرحمن الرحیم۔ درسن 4، درسن مانے سبق، اور آگے 4 لکھا ہو۔ اگر بولنا چوتھا سبق تو اس کی عربی ہوگی الدرس الرابع۔ کیا عربی ہوگی؟ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ اس سبق کے اندر معرفہ اور نکرہ کو سمجھایا گیا ہے۔ معرفہ اور نکرہ، نکرہ اس کو کہتے ہیں جو عام، جس سے عام مراد لیا جاتا ہے۔ معرفہ کوئی خاص کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ معرفہ و نکرہ کے بجائے آپ یہ سمجھیے کتابن کہ جس حرف پر یا جس لفظ پر الف لام داخل رہے گا اس کے آخری حرف پر تنوین نہیں آئے گی۔ کتابن کے اندر جو پہلی مثال ذکر کی گئی ہے، کتابن کے اندر جو ہے تنوین داخل ہے با کے آخر میں، با کے اوپر کیا ہے؟ تنوین داخل ہے۔ تنوین اس لیے ہے اس پہ کیونکہ یہ الف لام سے خالی ہے، اور اسی کے بعد جو دوسرا جملہ الکتابو ہے تو الکتابو کے اندر الف لام داخل ہے، اس لیے وہاں پہ تنوین نہیں آ رہی ہے۔ جہاں بھی دیکھ لیجئے گا پورے سبق کے اندر کتابن کیوں ہے؟ اس لیے کہ الف لام نہیں ہے۔ الکتابو کیوں ہے؟ یہاں پہ تنوین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شروع میں کیا ہے؟ الف لام ہے۔ تو الف لام اگر داخل نہیں رہے گا تو آخری حرف پر تنوین، الف لام اگر داخل نہیں رہے گا تو آخری حرف پر تنوین آئے گی، اور اگر الف لام شروع میں داخل رہے گا تو آخری حرف پر تنوین نہیں آئے گی۔ الف لام داخل نہیں رہے گا، پھر سمجھ لیجئے، الف لام اگر داخل نہیں رہے گا تو آخری حرف پر تنوین آئے گی، جیسے کتابن، اور اگر شروع میں الف لام داخل رہے گا تو آخری حرف پر تنوین نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو کتابن کوئی کتاب، الکتابو کتاب، الکتابو کتاب، قرآن کوئی قرآن، القرآن قرآن، القرآن قرآن، درسن کوئی سبق۔ دیکھیے درسن کے اندر کیا الف لام داخل نہیں تو تنوین آئی ہے۔ الدرسو، اب شروع میں الف لام آ گیا تو تنوین نہیں آئی۔ الدرسو سبق۔ دینن کوئی دین، الدین دین، الدین دین، بیتن کوئی گھر، البیتو گھر، البیتو گھر۔ تو اس کے اندر بھی ہوئی ہے، بیتن تنوین ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں الف لام نہیں ہے۔ البیتو تنوین نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں الف لام ہے۔ دوسرا بھی وہی ہے، البیتو تنوین نہیں ہے لاسٹ پر، کیونکہ شروع میں الف لام داخل ہے۔ اس کو بولا جاتا معرفہ اور نکرہ۔ بیتن ہو جائے گا نکرہ اور البیتو ہو جائے گا معرفہ۔ بیتن کیا ہو جائے گا؟ نکرہ، یعنی تنوین والا حرف، تنوین والا لفظ نکرہ ہو جائے گا، اور الف لام والا لفظ معرفہ ہوگا۔ البیت گھر، الولد لڑکا، الکتاب کتاب، الورق ورق کاغذ پتا، الجمل اونٹ، الفرس گھوڑا، الحمار گدھا، القرد بندر، القرد مانے بندر، الکلب کتا، الدرس سبق، البیت گھر، الرجل آدمی۔ پڑھو اور لکھو۔ قرآن تنوین آئے گی کیونکہ الف لام داخل نہیں ہے، اعراب بھی لگانا ہے، زبر زیر یہاں پہ لگانا ہے۔ قرآن کیا ہوگا؟ یہاں پہ تنوین آئے گی نون پر کیونکہ الف لام نہیں ہے۔ دین تنوین آئے گی کیونکہ الف لام نہیں ہے۔ قرآن قرآن، دین دین، اسلام اسلام، رجل آدمی، رجل آدمی، درس سبق، عربی عربی، جمل اونٹ، حمار گدھا، کلب کتا، قرد معنی بندر، فرس گھوڑا، ولد لڑکا۔ تو یہ پورا جو لفظ ہے، جتنا بھی جملہ ہے جو نقل کیا ہے اس کو، یعنی ان تمام جملوں میں تنوین آئے گی کیونکہ شروع میں الف لام نہیں ہے۔ سمجھ گئے اتنی بات؟ شروع میں کیا ہے؟ الف لام نہیں ہے، تو اس لیے اس حرف پر، اس لفظ پر تنوین آئے گی۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے الدرس، اس میں امتحان ہے گویا کہ الدرس، یہاں پہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ الف لام داخل ہے تو الدرس ہوگا۔ اسلام تنوین آئے گی کیونکہ الف لام شروع میں نہیں ہے۔ دین نون پر تنوین آئے گا کیونکہ شروع میں الف لام نہیں ہے۔ رجل آدمی، یہاں پہ تنوین داخل ہوگا کیونکہ الف لام سے خارج ہے، الف لام نہیں ہے۔ حمار گدھا،
یہاں پہ بھی شروع میں الف لام نہیں ہے اس لیے تنوین یہاں پہ آئے گا۔ الفرسو گھوڑا، یہاں پہ تنوین نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں الف لام داخل ہے۔ تو جہاں بھی شروع میں الف لام داخل ہو، جس لفظ پر الف لام داخل ہو، اس لفظ کے آخر میں، اس لفظ کے آخر پر تنوین نہیں آتی ہے، بلکہ ایک پیش یا ایک زبر یا ایک زیر آتی ہے۔ جمل اونٹ، الکلب کتا، البیت گھر، القرآن قرآن، رسول رسول، اسلام دین، اسلام اسلام، العرب العرب عربی عرب، عربی عربی، الجنت جنت، العلم علم، قرد بندر قرد بندر، الجمل اونٹ الجمل اونٹ، زہر پھول، الورق ورق پتا، الحمار گدھا، فرس گھوڑا، الصغیر معنی چھوٹا، کبیر بڑا۔ آگے نوٹ لکھا ہے کہ سردست حروف شمسی اور قمری کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، صرف یہ بات ذہن نشی کرائی جائے کہ جس لفظ پر الف لام آتا ہے، وہ جو میں نے شروع میں سمجھایا، جس لفظ پر الف لام آتا ہے اس کے آخر حرف پر تنوین نہیں آتی، جس لفظ پر الف لام آتا ہے اس کے آخر حرف پر تنوین نہیں آتی، جیسے الرجل الف لام داخل شروع میں آ گیا، تو جس لفظ پر الف، اتنا قاعدہ یاد رکھنا کہ جس لفظ پر الف لام آتا ہے اس کے آخری حرف پر تنوین نہیں آتی، جیسے الرجل۔ الف لام لگانے کے متعلق یہ کہا جائے کہ لفظ کے پہلے حرف سے الف لام جوڑا جائے، جیسا کہ سبق میں واضح کیا گیا ہے۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بہت ہی آسان سبق ہے، عربی آسان ہے، اس کو سیکھنا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے تاکہ قرآن کو سمجھ سکیں اور حدیث کو سمجھ سکیں۔ قرآن پڑھنے بھی مزہ آئے گا اور حدیث کو پڑھنے بھی مزہ آئے گا، سمجھنے بھی مزہ آئے گا کہ اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا ہے۔